ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول الصلاة فإذا أسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی بہت ساری آیات کے اندر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کو اجاگر فرمایا ہے کہ جب انسان سے کسی ہستی کے بارے میں مطالبہ کیا جائے کہ اس سے محبت کرو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں مطالبہ کرتی ہیں کہ اپنے رب سے محبت کیا کرو، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اپنے نبی آخر الزمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرو۔ جب یہ بات یقینی ہے تو اس سے پہلے ایک چیز کا جاننا ضروری ہے، وہ اس بات کا جاننا ضروری ہے جب ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرو، ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے کتنا محبت کرتی تھی، یعنی اپنی امت کے ہر فرد سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، ہمیں اس بات کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی ہر ادا پر انسان کو فدا ہونا چاہیے۔ تو آج یہ کوشش کی ہے ان روایات کو جمع کرنے کی جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد ان اطول، اور میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر میں بہت لمبی قرات کروں، فاسمع بکاء الصبی، اسی دوران نماز کے پڑھاتے ہوئے میں کسی بچے کی آواز کو سنتا ہوں، فاتجوز فی الصلاۃ، نماز کے اندر اختصار کر دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں، اور وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس وقت اجازت تھی، اور بچے والی عورتیں بھی آتی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ارادہ کیا تھا طوالت کا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اختصار کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت لامتی، اپنی امت کے اس بچے کا بھی درد ہے، اپنی امت کی اس ماں کا بھی درد ہے جس بچے کے رونے کے بعد اس کی ماں کو پریشانی ہوتی تھی، وہ پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے نماز کے اندر اختصار کیا۔ اس کے بعد آگے جا کر امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کا قول کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کوئی کام کرنا چاہتے تھے یا کوئی بات اپنی زبان سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ کام کرتے تھے نہ وہ بات کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کرنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے صلاۃ اللیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟
صلی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فی المسجد، مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر، فصلی بصلاتہ ناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت میں اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور معتکف کے اندر تھے۔ معتکف اس پردے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اعتکاف کرنے والا بیٹھتا ہے، اس کے اندر تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر۔ باہر نکلے رات کے وقت، 1 بجے کا وقت تھا، 2 بجے کا، لیکن رات کے وقت صبح صادق سے پہلے باہر نکلے، نماز پڑھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیچھے کھڑے ہو گئے اور ابتدا میں نماز پڑھی۔ بعد میں یہ باہر جب نکلے تو انہوں نے مسجد نبوی کے اطراف میں کچھ لوگ رہتے تھے، ان کو کہا کہ آج پتہ ہے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کہا کیا خوشی ہوئی آپ کو؟ ہم رات کے اندر مسجد نبوی کے اندر گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کی ابتدا میں آج نماز پڑھی، اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلا اگلے روز انہوں نے بھی، چونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر کام کے لیے پیش رہتے تھے، اگلی رات کو وہ سارے لوگ جن کو پتہ چلا مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن اسی طرح باہر نکلے، رات کو نماز پڑھنے لگے، پیچھے لوگوں نے ابتدا کے اندر مسجد نبوی پوری بھر گئی دوسرے دن، چونکہ پتہ چل گیا تھا ان کو۔ اس کے بعد تیسرے دن کا واقعہ یہاں امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، چوتھے دن کی بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف کے اندر ہے، پردے کے اندر۔ ان لوگوں نے جو دوسرے دن مسجد نبوی کے اندر آئے تھے، انہوں نے مدینہ کے قبائل کے اندر بھی اعلان کر دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی ابتدا میں ہمیں رات کو نماز نصیب ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے آس پاس کے لوگ اور مدینہ کے اطراف یعنی دور دور، یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے قریب بھی جو لوگ رہتے تھے وہ بھی آ کر رات کو مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ مسجد نبوی اندر کا حصہ بھی بھر گیا، صحن بھی بھر گیا، اور باہر یہاں تک کہ قباء کے قریب لوگ پہنچ گئے، جتنے لوگ تھے سارے جمع ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر احساس ہوا پردے کے اندر فکثر الناس، لوگوں کی بہت زیادہ کثرت ہوئی۔ لیکن اس روز تیسرے دن یا چوتھے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے سے باہر نکلے نہیں، بالارادہ نہیں نکلے، یعنی خود نہیں نکلے۔ اب صحابہ کرام اور بہت سارے لوگ جو جمع ہوئے تھے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نکلے۔ بعض نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آج لگ گئی اس لیے باہر نہیں۔ کچھ نے کنکر اٹھایا اور اس پردے پر مارنے لگے، کچھ کھنگارنے لگے، زور زور سے آواز نکالنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو بیدار ہوئی، جو آنکھ لگی ہے یہ بیدار ہو جائیں گے اور باہر آ کر ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک باہر نہیں آئے۔ صبح صادق کے بعد، اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، رأیت الذی صنعتم، میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا، وہ ساری حرکتیں مجھے پتہ چل گئی، صنعتم جو تم نے کیا، یعنی کسی نے کنکر مارا، کسی نے کھانسا اور کسی نے آواز نکالی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ آگے ارشاد فرمایا، لم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفترض علیکم، مجھے کسی چیز نے تمہارے پاس آنے سے روکا نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، الا انی خشیت، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، اس بات کا خوف ہوا، اس بات کا ڈر ہوا، ان تفترض علیکم، کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے۔ اور جب رات کی نماز تم پر فرض کر دی جائے، تہجد کی نماز، تو میری امت کے لوگ تو دن میں نمازیں پڑھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو رات کے وقت میری امت کے انسان کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر فرض قرار دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، گنہگار ہوں گے اور کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ رحمت لامتی، اپنی امت کی اس رحمت اور مہربانی کی وجہ سے میں باہر نہیں آیا، ورنہ اور کسی چیز نے مجھے نہیں روکا۔ اس کے بعد محدثین کا ذوق ہوتا ہے، الگ الگ ذوق ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس کے بعد ایک قانون اور ضابطہ لکھا اس حدیث کے بعد۔ فرمایا کہ جہاں دو چیزوں کا اجتماع ہو جائے گا، امت کا شوق اور نبی کی تعریف، یہ دو چیزوں کا جب اجتماع ہو جائے گا وہ چیز انسان پر فرض کر دی جاتی ہے۔
امت کا شوق کیا تھا؟ فکسر الناس، مسجد نبوی کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی کثرت ہوگی، یہ امت کا شوق ہے، تب ہوئے زیادہ۔ نبی کی تائید کیا ہے؟ اب اگر صبح صادق سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو یہ تائید ہو جاتی امت کے شوق پر۔ تو جب نبی کی تائید اور امت کا شوق یہ دونوں مل جائیں گے تو فرض علیکم، تم پر یہ کام فرض کر دیا جائے گا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس درد کو یاد رکھا اور اس پریشانی کا درد اپنے اندر محسوس کیا، باہر نہیں نکلے، ورنہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی فرض تھا، یا اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہ رات تراویح کی نماز تھی، وہ تراویح بھی ہم پر فرض ہو جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کے صرف درد کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک روایت کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا اور ان کو پریشانی کے اندر پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا، لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل، میں امت کو کہہ دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات میں ادا کرو۔ مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد نماز پڑھیں۔ آج کے اعتبار سے جیسے آج 7:45 بجے نماز ہوتی تھی، تو اس روایت کے مطابق ہمیں آج عشاء کی نماز 12 بجے ادا کرنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر تھا، ورنہ میں یہ فرض قرار دیتا، واجب قرار دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات میں ادا کرو۔ یہ جو میں نے مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد یا 1.25 گھنٹے کے بعد پڑھنے کی اجازت دی، رحمت للامت، اپنی امت کی محبت کی وجہ سے، پریشانی کے اندر پڑھنے کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کروایا۔ ایک دوسری روایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت آپ نے مسواک کرنا آپ پر واجب ہے، لیکن میں نے واجب نہیں قرار دیا۔ اہمیت تو بتا دی اس روایت سے کہ مسواک کے بہت فضائل ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن 5 ٹائم میں سے اگر کسی ایک ٹائم کوئی چھوٹ جائے کسی کا مسواک یا نہ کر پائے یا سفر میں ہو تو اس پر کوئی گنہگار نہیں ہوگا وہ۔ یہ کیوں کیا میں نے؟ لولا ان اشق علی امتی، اپنی امت پر صرف مشقت کے ڈر کی وجہ سے ان ساری عبادتوں کے اندر رعایت ہو رہی ہے۔ یہ رعایت کون کر رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی ازواج کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رحمت لامتی، اپنی امت کے قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں۔ صوم وصال اس روزے کو کہا جاتا ہے جو 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، 9 دن کا روزہ ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کوئی افطار نہیں ہوتا ہے، اس کو صوم وصال۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن تک روزہ رکھا ہے، بیچ میں کوئی افطار نہیں کیا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم وصال رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، چونکہ وہ آپ کی ایک ایک ادا پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنی جان کو قربان کرتے تھے، انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ جب صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا لا تواصلوا، صوم وصال مت رکھو تم۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انی لست کاحدکم، میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، ان اللہ یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہاں کھلانے اور پلانے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ روحانی غذا دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ میں 9 دن تک روزہ رکھتا ہوں، بیچ میں کوئی افطار نہیں کرتا ہوں، میری صحت پر، میرے جسم کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اگر تم بھی اسی طرح رکھو گے تمہاری صحت پر اثر پڑے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ انی لست کاحدکم، میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کے بعد محدثین کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، یہاں بھی ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بعد ضابطہ لکھتے ہوئے، اصول لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
جس جگہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اگر خود کھانا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اللہ کھانا کھلائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھ لیا کسی نے 10 12 بجے اس کو یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، وہ کھانا پلیٹ میں لیتا ہے، پورا کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے ہو میرا تو روزہ تھا، لیکن اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کس نے کھلایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھلایا۔ اور اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ خود کھایا، تو اصول بن گیا جہاں انسان خود کھائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، جہاں پر انسان کو اللہ کھلائے گا وہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں ایسا کیوں کیا؟ صوم وصال رکھنے سے صحابہ کو کیوں منع کیا؟ کہا کہ آپ کی صحت پر اثر پڑے گا، آپ کمزور ہو جاؤ گے، آپ کی کمزوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، رحمت للامت۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور موڑ آتا ہے۔ وہ کون سا موڑ آتا ہے؟ اس دنیا سے جانے کا موڑ آتا ہے۔ یعنی آپ سب، چونکہ روایت بہت لمبی ہے، میں آخری حصہ بیان کروں گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس وقت 2 شخصیات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ملک الموت اسرافیل علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں حاضر ہونے کے بعد ایک جو فرشتہ ہے ملک الموت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کائنات نے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ میرے محمد سے کہہ دو، میرے حبیب سے کہہ دو، اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہیں اختیار ہے، جون سا کام تم اختیار کرو گے وہیں رہنا چاہو گے یہ بھی تمہیں اجازت ہے، میرے پاس آنا چاہو گی اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعد حضرت جبریل امین کی طرف نظر اٹھائی اور کہا ما رأیک یا جبرائیل، اے جبریل تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو رب کائنات نے اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین سے جاؤ میرے رب سے کہہ دو میری امت کے بارے میں جب تک کچھ گارنٹی نہ دو گے، اس لیے کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے پکڑ کر نکالتا ہوں، جنت کی طرف لے جاتا ہوں، گندے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح کام کی طرف لے جاتا ہوں، کوئی بھٹکتا ہے اس کو راہیاب کر دیتا ہوں، کوئی پھسلتا ہے اس کو بھی روک دیتا ہوں، اس کو صحیح راستہ بتاتا ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کون دھیان رکھے گا اس کے بارے میں کچھ گارنٹی لے کر آؤ میرے رب سے، اس کے بعد میں آؤں گا، تب تک نہیں آؤں گا۔ ملک الموت ڈیوٹی پر کھڑا ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اور ایک ہی موقع پر ملک الموت کو روکا گیا اور کھڑا رکھا گیا، اور سارے فرشتوں کے سردار کو عرش پر بھیجا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے۔ جب جبریل امین گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، جاؤ میرے محمد سے کہہ دو آپ کی امت کا کوئی انسان مرنے سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے گا، قبلت توبتہ، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین یہ پیغام لے کر پہنچتے ہیں اور سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ کثیر، 1 سال تو بہت لمبا ہے، 1 سال کے اندر بھی میری امت کے انسان بھٹک سکتے ہیں اور جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، گندے کام کر سکتے ہیں، ابھی کچھ اور کم کراؤ۔ دوسری مرتبہ جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ چلے گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان مرنے سے صرف 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا، اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جب جبریل امین کا سنا، فرمایا الشہر کثیر، 1 مہینہ بھی بہت لمبا ہے، میری امت کے انسان ابھی بھی بھٹک سکتے ہیں، ابھی کچھ اور کم کراؤ۔ تیسری مرتبہ جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے بیچ میں پوچھا کہ یہ بار بار چکر کیوں کٹوائے جا رہے تھے؟ فرمایا میرے لیے نہیں ہے،
فاطمہ جو سارے جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی، حسن اور حسین اتنے دنیا کے اندر وہ نوجوان ہیں جن کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، ان کے لیے ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی نے، رحمت للامتی، امت کے ایک ایک فرد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی لگا رہی، ادھر ملک الموت کو کھڑا اور ادھر جبریل امین کو چکر لگوائے جائیں۔ تیسری مرتبہ جب گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب میرے حبیب سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل جمعۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان صرف مرنے سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرا خزانہ بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ کثیر، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 7 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی میری امت کے انسان، مجھے پتہ ہے اپنی امت کے ساری چیزوں کا، وہ ابھی بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ پھر بھیجا جا رہا ہے 5ویں بار جبریل امین کو، اللہ تعالیٰ نے اس بار فرمایا جاؤ اب محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بساعۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان مرنے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ پیغام پہنچانے کے بعد بھی جبریل امین کا یہ پیغام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعۃ کثیر، 1 گھنٹہ بھی بہت لمبا ہے، اس لیے کہ 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں۔ میری امت کا کوئی انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمہ نکال دے گا جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ ابھی بھی کچھ کم کراؤ، ملک الموت کھڑا ہے، جبریل امین کو چکر لگوائے جا رہے، رحمت للامتی، ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آخری بار جب جبریل امین جاتے ہیں 7ویں بار، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اب محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل غرغرۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان اس حال میں پہنچ جائے، یہاں تک پہنچ جائے زبان بند ہو گئی اور اپنی زبان سے نہ کلمے کا اظہار کر سکتا ہے نہ توبہ کا اظہار کر سکتا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ توبہ کر رہا ہے کہ اس کی زبان نہیں چل رہی ہے، صرف دل کے اندر توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبلت توبتہ، آپ کے صدقے میں اس کی توبہ پھر بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب جبریل امین یہ آخری پیغام لے کر آتے ہیں اس وقت فرماتے ہیں الآن، اب صحیح بات ہے، میری روح کو اب قبض کرو، اب میں اپنے رب کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک الموت کو اب اجازت ملتی ہے، جبریل امین پریشان، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، آج تک میں قرآن پاک کی وحی آپ کے پاس لے کر آ رہا تھا لیکن آج کے بعد مجھے شاید اب موقع نہیں ملے گا، اس لیے پریشان ہوں۔ ملک الموت کو اجازت ملتی ہے، اب جو آخری لمحہ آتا ہے اور زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک بات اور کہتے ہیں، وہ انسانوں کے دلوں کو چور کر دینے والی بات ہے، وہ انسان کے دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ ملک الموت کو اجازت ملتی ہے، وہ روح قبض کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے، سینے مبارک کے پاس پہنچتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ملک الموت کو مخاطب کر کے کہا یا ملک الموت کف مرتن واحدہ، اے موت کے فرشتے 1 منٹ کے لیے اور رک جا، میں تجھے آدھے راستے میں روک رہا ہوں، دنیا کے اندر آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ ایک طرف ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے، عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کی پیشانی سے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا اے عائشہ زخم نہیں دیا جا رہا ہے، میری روح کو قبض کیا جا رہا ہے، روح قبض ہوتے ہوئے تو اتنا پسینہ آئے گا، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ملک الموت کو کہا کہ جس طرح تو نے میرے پاؤں سے لے کر میرے سینے مبارک تک مجھے روح قبض کرتے ہوئے تکلیف دی، کیا تو میری امت کے ہر انسان کو اسی طرح تکلیف دے گا؟ ملک الموت نے کہا ہاں آپ تو سید الانبیاء ہیں والاولیاء ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تو آپ تو سید الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی امت تو ادنا درجے کی حیثیت رکھتی ہے، آپ پر تو وحی قرآن نازل ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیچ میں روکا، فرمایا اے ملک الموت میں کہہ رہا ہوں میری امت کو قیامت تک، میری امت کے جس انسان کو جتنی بھی تکلیفیں تو نے دینی ہے وہ ساری تکلیفیں یہاں سے اوپر مجھے دینا، لیکن میری امت کے کسی انسان کو مت دینا۔
یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا وہ آخری کلمہ ہے جو روح قبض کرتے ہوئے پہلے اس میں عائشہ کی فکر نہیں نظر آ رہی ہے، اس میں اپنی ازواج کی فکر نہیں نظر آ رہی ہے، اپنی بیٹیوں کی فکر نظر نہیں آ رہی ہے، حسن اور حسین کی فکر نظر نہیں آ رہی، حضرت علی کی فکر نظر نہیں آ رہی، ابو بکر صدیق کی فکر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر فکر نظر آ رہی ہے، دکھ نظر آ رہا ہے، پریشانی کا احساس ہو رہا ہے، رحمت لامتی میرے اور آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ ان ساری روایات کا نچوڑ، کیونکہ وقت کم ہے، ایک روایت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الکعبہ، میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اور گھر کے اندر داخل ہوا اس سے پہلے عائشہ فرماتی ہیں انت مسرور جدا، جب داخل ہو رہے تھے اتنی خوشی ہو رہی تھی آپ کو کہ اس سے زیادہ خوشی آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھی۔ اور جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف حضرت عائشہ دیکھتی انت حزین جدا، آپ تو بہت زیادہ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ پوچھی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینما دخلت، جس وقت میں داخل ہوا تھا، وانا مسرور لأن ادخل فی کعبۃ اللہ، اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ کے گھر کے اندر جا رہا ہوں۔ لیکن جب باہر نکلنے لگا مجھے ذہن میں آیا کہ میں اندر جا کے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، میری امت کے لوگ قیامت تک مکہ المکرمہ کا رخ کریں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہر ایک یہ شوق رکھے گا اور چاہے گا کہ مجھے اندر جا کر 2 رکعت کا موقع مل جائے، لیکن ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس کو جو دکھ اور درد ہوگا وہ مجھ سے برداشت نہیں۔ میں نے سوچا میں نے غلط کام کیا، میں نے کیوں ایسا کام کیا؟ اگر مجھے پہلے ذہن میں آ جاتا تو میں اندر جا کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، میں باہر پڑھتا، تاکہ میری امت پر یہ شاق اور مشقت والا کام نہ بن جاتا۔ میری امت کو دکھ ہوگا، اس لیے میں نے ایسا کیا کہ اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس کے بعد حتیم کا جو احاطہ ہے، جس کو کچھ دیوار لگا کے بند کر دیا گیا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی زبان سے کہا جس نے حتیم کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، گویا کہ اس کو برابر اتنا ہی درجہ ملے گا جتنا کعبہ کے دروازے کے اندر جا کر انسان 2 رکعت پڑھے گا۔ حتیم کے اندر جو پڑھے گا، گویا کہ کعبے کے 2 حصے بن گئے، ایک چھت والا حصہ، ایک بغیر چھت کے حصے، اور بغیر چھت والا جو حصہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اب جو اس حتیم کے حصے میں نماز پڑھے گا، گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، تو اس کے اندر چونکہ ہر ایک کو وہاں موقع ملتا ہے حتیم کے اندر جانے کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اندر جانے کے وقت خوشی، باہر نکلتے وقت پریشانی، وجہ؟ فرمایا رحمت لامتی، اپنی امت کا جو پریشانی کا درد تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فدا اور چور چور کر دینے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ کیوں اپنی جان کو چور کرنے والے تھے؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میری امت کا ہر انسان اس اللہ کے کلام پر ایمان کیسے لائے گا؟ جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک جہنم میں جائے گا، جب ایمان لائے گا جنت میں جائے گا۔ میں اپنی امت کے ہر فرد کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم میں نہ جائے۔ ان ساری روایات کا خلاصہ ایک ہی خلاصہ ہے۔ اب اس کے باوجود بھی، اتنے درد کے باوجود، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، کھانے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، پہننے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جس کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جس کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے رکھنے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بڑوں سے ملنے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، اور تجارت کا طریقہ پسند نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا نچوڑ اس میں آ گیا۔ اگر کسی بھی شک کے اندر اور کسی بھی ایک پہلو کے اعتبار سے کسی ایمان والے نے کمزوری دکھا دی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اسے اس آخری بات، یعنی اس جان نکلنے کے آخری کلمے کو کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کو چھوڑا تھا اس وقت ایک کلمہ نکالا تھا اپنی زبان سے اور ملک الموت کو روک کے بتایا تھا، اس کا جواب ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے کلام کو تھام لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے 100% ناکامی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے احساس کو بیدار فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا